السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے بکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ میرے پاس کون کون سے بکس موجود ہیں۔ یہ آپ کچھ ادھر بکس دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کچھ بکس پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ سارے بکس ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ اوپر بکس ہیں جو ادھر مطلب اسلامک سے ریلیٹڈ یا اردو وغیرہ بکس جو ہے وہ اوپر موجود ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو بکس ہوتے ہیں میرے پاس وہ انگلش ہوتے ہیں، اور میں زیادہ تر جو دو دو قسم کے بکس ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس فکشنز ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس نان فکشنز ہوتے ہیں۔ تو مجھے دونوں پسند ہیں، لیکن زیادہ تر میں بایوگرافیز یا ہسٹری وغیرہ اس قسم کے بکس پہلے میں پڑھتا تھا، اور پھر بعد میں باقی جو بکس ہوتے ہیں فکشن قسم کے بکس، تو پھر میں نے وہ بھی اسٹڈی کیا، تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ بکس ہوتے ہیں۔ اچھا، میں ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ جو بک ہے پہلا والا، اچھا اس کا نیم ہے مین سرچ فار میننگ۔ اچھا، یہ کافی انٹرسٹنگ بک ہے۔ یہ ایک بندہ تھا جو دوسری جنگ عظیم میں جب جو ہٹلر تھا، جس نے تقریباً 6 ملین جوئش کو بروٹلی کل کیا، جسے ہم تاریخ میں ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ تو ان کے کیمپ میں ایک بندہ تھا جس نے بعد میں یہ کتاب لکھی۔ سو وہ اپنی کہانی اس بک میں ہمیں بتاتا ہے، کہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح وہ کافی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اور اس کتاب کے ذریعے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ پر زندگی میں ایک بہت برا وقت آ جاتا ہے تو آپ نے کس طرح اس ڈیفیکلٹ ٹائم کو کس طرح آپ نے کوپ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس بک میں جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو سچویشن کے مطابق آپ اس کو ٹرین کریں گے، تو آپ کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہو سکتا۔ سو یہ کافی انٹرسٹنگ کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے۔ اچھا، دوسرا جو کتاب ہے وہ ہے ڈسپلائن از ڈیسٹنی۔ رین ہولیڈے جو ہے، یہ زیادہ تر اس کے بک اسٹوئسزم ایک فلاسفی ہے، اس کے اوپر ہے۔ تو اس کے اور بہت سارے بکس ہیں، ایک ہے ڈسپلائن از ڈیسٹنی، ایک ہے آبسٹیکل ان دا وے از اپرچونٹی، ایک ہے ایگو از دا انیمی، اور اس کے علاوہ اسٹلنس از دا کی ہے، اور ایک اور کتاب بھی ہے میرے پاس ڈیلی اسٹوئک۔ تو اس میں یہ اس کے اسٹوئسزم فلاسفی اس کے اوپر ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے، جو ایکشنز آپ کرتے ہیں اس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ کافی اچھی کتاب ہے رین ہالیڈے کی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یہ کتاب جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ زیادہ تر پاکستان میں بین بھی ہے، دی احمدیز اینڈ دی پولیٹکس آف ریلیجیس ایکسکلوژن ان پاکستان، کہ جو احمدیز ہے جس کو پاکستان میں جو ہے نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو یہ ان کے اوپر ہے، ان کی جو تاریخ ہے۔ اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہو کہ ان کی کیا تاریخ ہے احمدیز کی، تو یہ بک جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس جو ہے وہ ہیری پوٹر ہے۔ اس کی پوری وہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ اس کے تقریباً بہت سارے والیومز ہیں ہیری پوٹر، اس کے بہت سارے موویز بھی اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بک تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کیونکہ یہ جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان، تو انہوں نے اس کو ریکمینڈ بھی کیا تھا، لاسٹ اسلامک ہسٹری۔ اچھی کتاب ہے فار دا بگینرز۔ اچھا، یہ کتاب ہے دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینیجر، کافی اچھی کتاب ہے۔ یہ اس کے والد صاحب نے بھی اس نیم سے بک لکھی ہے، جس کا ٹائٹل ہے دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، لیکن اس نے یہ کتاب ٹین ایجرس کے لیے لکھا ہے۔ سو اٹ از ویری گڈ بک۔ اچھا، یہ کیرن آرمسٹرانگ کی بک ہے دی ہسٹری آف گاڈ، کافی مشہور۔ اگر آپ نے گاڈ کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ دنیا میں مطلب بہت سارے ریلیجن ہے دنیا میں، اور بہت سارے ریلیجن میں ڈفرینٹ کائنڈ کے کنسیپٹس ہیں ہمارے پاس۔ کچھ ریلیجن میں جو ہے وہ ونس توحید کا کنسیپٹ ہے، جس طرح اسلام میں یا جودیزم میں جوش جو ہے وہ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، کرسچینٹی میں ایک بھی ہے، تین بھی ہے، باقی جو مذاہب ہے۔ سو اگر آپ نے گاڈ کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ کس طرح ایک خدا سے ملٹیپل گاڈ دنیا میں ایک کنسیپٹ بنا، تو یہ
اٹ از اے ویری گڈ بک، کیرن آرمسٹرانگ کی ایک بک ہے، اور کافی فیمس ہے یہ فار کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن۔ اچھا، یہ اشتیاق احمد کی بک ہے دی گیریزن اسٹیٹ۔ گریزن جو ہے وہ ایک فورٹ کو کہتے ہیں، اور یہ اگر آپ نے پاکستان ملٹری اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اگر آپ نے اس کی تاریخ دیکھنی ہو کہ کس طرح وہ اتنا ایک ویک انسٹیٹیوشن تھا اور کس طرح اٹ اسٹارٹیڈ گیٹنگ اے پاورفل انسٹیٹیوشن ان پاکستان، اور کس طرح اس نے مطلب پاکستان کو جو ہے وہ اس میں ایک پاورفل انسٹیٹیوشن بنا، سو یہ بک جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، اس کو آپ جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ والا بک جو ہے یہ ہے آفٹر دی پروفٹس۔ اگر آپ نے شیعہ سنی کی تاریخ پڑھنی ہے کہ شیعہ سنی کی کیا تاریخ ہے، اور فرسٹ ٹائم شیعہ سنی جو اسلام میں جو دو بڑے فرقے سامنے آئے، ایک کو ہم سنی کہتے ہیں، ایک کو شیعہ کہتے ہیں، سو کس طرح یہ فرسٹ ٹائم وجود میں آئے، اور کس طرح اسلام جو تھا وہ دو پارٹس میں جو ہے اس کی ڈویژن ہوئی۔ سو یہ کافی ایک کنٹروورشل بھی ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے اس قسم کے بکس بہت جلدی جو ہے وہ بین بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کافی اچھی کتاب ہے۔ دا ایمرجنس آف اسلام کافی اچھی کتاب ہے، محمد حامد اللہ جو ہے ون آف دی پرومیننٹ اتھر ان دی اسلامک ورلڈ، اور اس کے خطبات کویشچن آنسر بھی ہیں، سو یہ بھی کافی اچھی کتاب ہے۔ اچھا، یہ اردو بک ہے، پتہ نہیں ادھر کس طرح میں نے رکھی، یہ سارے انگلش بکس ہیں۔ یہ بھٹو کی جو ہے وہ آٹو بایوگرافی ہے، اگر مجھے قتل کیا گیا، جو اس نے جیل میں لکھی تھی، تو اس نے اپنی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس نے اس کتاب میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ اگر آپ نے اسلامک ہسٹری، کافی موٹی کتاب ہے، میں تقریباً 3-4 دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوں، اے شارٹ اسلامک ہسٹری آف اسلام۔ اسلام کی اگر آپ نے تاریخ دیکھنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عباسد تک، اس میں جو ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ سارے چیزیں دی ہیں۔ نیکسٹ جو بک ہے وہ ہمارے پاس ہے دی گریٹ عرب کنکیسٹ، کہ کس طرح یہ کافی اچھی کتاب ہے، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں مسلمان نے کی ہے، عرب نے کی ہے، کس طرح وہ اسپین تک پہنچ گئے ہیں، نارتھ افریقہ تک پہنچ گئے ہیں، عراق کو، پرشیا کو فتح کیا ہے، سیریا کو، فلسطین کو فتح کیا ہے، اس طرح سنٹرل ایشیا تک پہنچ گئے ہیں، چائنا تک پہنچ گئے تھے، انڈیا سب کانٹیننٹ میں آئے تھے، باقی جو اس کی جو سسلی جو ہے، کریٹا ہے، سائپرس ہے، تو کس طرح مسلمانوں نے دنیا کو فتح کی ہے، سو یہ واحد ایک بک ہے میرے خیال میں، یہ یہاں پر اویلیبل بھی نہیں ہے، میں نے سعید کے تھرو باہر سے منگوایا تھا۔ اچھا، باقی جو ہے یہ کچھ میں زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، امپورٹنٹ بکس کا بتاؤں گا۔ یہ ولی خان کی بک ہے فیکٹس آر فیکٹ، کافی اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ ورلڈ ہسٹری ہے، اگر دنیا کی تاریخ آپ نے سمجھنی ہو ان شارٹ فار دی بگینرز، تو یہ کافی اچھی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بنگلہ دیش کے اوپر ایک بک ہے، اور یہ انٹرسٹنگ بک ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ علامہ اقبال کے خطبات ہے۔ اگر آپ نے اس جو سائنس اور ریلیجن کے درمیان جو اختلاف ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، تو یہ کتاب کافی ڈیفیکلٹ ہے، میرے خیال میں ہر کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کی جو لینگویج ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس بک کا یہ ہے کہ اس کے جو سینٹینس سٹرکچر ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن کافی ڈیفیکلٹ ہے، اسی وجہ سے زیادہ لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا، بنگ پٹھان، اگر آپ کو اپنی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تو یہ جو ہماری جو پروونس ہے خیبر پختونخوا، اس کی پوری تاریخ کافی اچھی بک ہے، میں نے 2-3 دفعہ بھی پڑھی ہے، اور میں ہسٹری میں ایم اے کر رہا تھا پشاور یونیورسٹی سے، سو مجھے موقع ملا اور میں نے اس کو 2-3 دفعہ پڑھا ہے، تو فرسٹ ٹائم مجھے اپنی تاریخ کا بھی پتہ لگا، اس سے پہلے آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آئیڈیا۔ فلسطین کے اوپر یہ ایک بک ہے، کافی اچھی بک ہے، یہ میں نے پشاور میں لی تھی، اور یہ کلر پرنٹڈ بک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی مہنگی میں نے اس بک کو لی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر آپ نے جو یروشلم ہے، جو فلسطین کے اندر جو ایک شہر ہے یروشلم، جو ایک سیکرڈ ہمارے پاس سٹی ہے، اگر آپ نے اس کی تاریخ دیکھنی ہو تو یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، یہ بھی ادھر نہیں ملتی، میں نے باہر سے منگوائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی پر اگر آپ نے ایک اچھی بک، اتھینٹک دنیا کے اندر جس نے فرسٹ
جو ہے وہ پرائز بھی لیا ہے، ایوارڈ بھی لیا ہے، سو وہ ہے دی سیڈ نیکٹر بائی المختوم. یہ اس کی بالکل اوریجنل کاپی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کلر پرنٹڈ ہے، اور میں نے یہ بھی جو ہے وہ منگوایا ہے. تو یہ بھی کافی اچھی بک ہے. اچھا یہ میری اپنی نہیں ہے، میرے ایک دوست کی بک ہے جو کہ ہے ملا عمر اور طالبان کے اوپر ہے. تو یہ بھی ایک کافی اچھی بک ہے. اچھا یہ نیچے بکس ہے، ابھی اوپر آتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے، میں ادھر سے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا نیم ہے وائی نیشنز فیل، کہ دنیا میں نیشن کس طرح فیل ہوتے ہیں. سو اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ جب آپ کے انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہو اور فنکشنل ہو تو پھر جو ہے آپ ترقی کر سکتے ہیں. یہ جو ہے گوسٹ وار، اگر آپ نے افغانستان جنگ اور جو ہے وہ 9/11 کو سمجھنا ہے تو یہ گوسٹ وار ایک اچھی کتاب ہے. اچھا یہ ہے ماڈرن چائنا. اگر آپ نے چائنا کی تاریخ مکمل سمجھنی ہو کہ کس طرح اس کی ڈکلائن ہوئی اور پھر کس طرح وہ ایک سپر پاور کی طرف اس نے اپنا سفر طے کیا، تو یہ ایک کافی اچھی بک ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس پاکستان ہارٹ کنٹری، ون آف مائی اونلی ایک اچھا بک ہے. اگر آپ نے پاکستان سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کی پولیٹکس کو، آرمی کو، تو یہ سب سے بہتر بک ہے. اور اس نے تقریباً کچھ 9-10 سال ریسرچ کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. اوٹمن امپائر کو اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو یہ ایک اچھی بک ہے، اور آپ نے 2-3 بکس آپ کو مطلب نہیں پڑھنے پڑیں گے، آپ کو ایک ہی بک میں سب کچھ مل جائے گا. یہ اچھی کتاب ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. محمد بن سلمان کو اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے سو یہ ایک اچھی کتاب ہے، بلڈ اینڈ آئل. میں نے کافی انجوائے کیا تھا اس کو. اس کے علاوہ یہ بے نظیر بھٹو کی آٹو بایوگرافی ہے. اچھا مائی فیوریٹ، اگر آپ نے ہیومن ہسٹری، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہیومن جو انسان ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، کس طرح ان کی ایولیوشن ہوئی ہے، سوسائٹی، یہ ایگریکلچر، اور جس دور میں ہم کھڑے ہیں سو ہم یہاں تک کس طرح پہنچے ہیں، تو سیپین جو ہے یہ اچھی کتاب ہے. اچھا یہ جو بک ہے ری امیجنگ پاکستان، اس کے میں آپ کو جو ہے 3 اس کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. حسین حقانی کے بکس ہے، ایک یہ ہے ری امیجنگ پاکستان، اور یہ ایک ہے میگنیفیسنٹ ڈیلوژن، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے بٹوین ماسک اینڈ ملٹری. یہ اگر آپ نے پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ہراری کی سیپین بکس جس نے لکھی ہے، تو یہ بھی اس کی کتاب ہے جس کا نام ہے 21st لیسن فار 21st سینچری. اچھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ دی انار کی ولیم ڈیلیمپل کی بک ہے، یہ آپ اسٹڈی کرنی. اصلی جناح کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اسٹینلی وولپٹ کی بک ہے جناح آف پاکستان. یہ ایک اتھینٹک بک ہے. اگر آپ نے کرنٹ پاکستان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس طرح پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے کرنٹلی، سو رول بائی فیئرس، عمار علی جان خان، اچھی کتاب ہے. یہ بھی جو ہے ہمارے پاس فکشنل بک ہے تھنک گرو اینڈ رچ. یہ کوئی ایسی ویسی بک نہیں ہے، اس نے تقریباً 20-25 سال ریسرچ کے بعد یہ بک لکھی ہے، اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 5-6 ہزار جو سکسیزفل پیپل ہیں ان کا انٹرویو کیا ہے اس بک میں، اور ہمیں اس بک کے تھرو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں. پختونس کی ہسٹری آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہو تو دی پٹھانس، کافی ڈیٹیل میں یہ بک ہے، اچھی کتاب ہے. انڈیا پاکستان اور اگر آپ نے یو ایس کی وہ انڈرسٹینڈ کرنی ہو ریلیشن، صحیح والی ریلیشن، فیبریکیٹڈ نہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ اس بک کو اسٹڈی کریں. دی بیٹل فار پاکستان بائی شجاع نواز. اس کو پاکستان میں بین بھی کیا تھا، اس نے باہر پھر اس کو چھاپا تھا. اچھا یہ ایڈولف ہٹلر، اس کی اپنی کتاب ہے مین کامف. اگر آپ نے ہٹلر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو یہ بک آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا یہ افغانستان کی ہسٹری، تاریخ، اچھا میں تاریخ مجھے زیادہ پسند ہے تو میں زیادہ تر میرے پاس تاریخ کے بکس ہیں. یہ افغانستان اے ہسٹری فرام 1260 ٹو دی پریزنٹ، کافی موٹی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے، تو یہ اچھی کتاب ہے. اچھا میں نے سوات میں بھی، چونکہ میں ادھر بھی رہ چکا ہوں، سو اس کی تاریخ بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ سلطان روم کی بک ہے، سوات تھرو دی ملینیم. تو یہ اچھی کتاب ہے. اولڈ امپائر کو آپ نے سمجھنا ہے، گریک امپائر، پرشین امپائر، سسینڈ امپائر، باقی جتنے امپائر ہے، تو یہ اچھی کتاب ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر یہ ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ میگنیفیسنٹ ڈیلوژن اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ پاکستان ہارٹ کنٹری اچھی کتاب ہے. یہ ڈریمز اینڈ ریالٹی اچھی کتاب ہے.
اچھا اس کے علاوہ یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس معرف القرآن ہے جو قرآن شریف کی تفسیر ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ احادیث ہے، قصص الانبیاء ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ ترمذی ہے. اس کے علاوہ یہ باچا خان کی جو ہے وہ بائیوگرافی ہے. اس کی اپنی آٹو بائیوگرافی تھی جو پشتوں میں تھی، زماجن انجد چہت. سو اس کو امتیاز احمد صاحبزادہ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، ہمارے لیے اچھا کام کیا ہے. اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 3 والیوم بائیوگرافی ہے. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کی ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکس ہیں. تو یہ کچھ بکس ہیں. اچھا نیچے بھی کچھ بکس ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ بکس ہیں، لیکن یہ کچھ اردو وغیرہ بکس ہیں. سو فار یہ میرے پاس بکس ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے بکس ہیں، لیکن وہ ایکڈیمک سے ریلیٹڈ ہے. اچھا یہ سارے بکس آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے تقریباً توڑا توڑا کر کے ایک ایک بک لیا ہے میں نے اپنے پاکٹ منی سے. اور اگر آپ بکس پر اگر آپ انویسٹ کریں گے تو یہ میرے خیال میں جو نوجوان بچے ہیں، میں ان کو یہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. اگر آپ بک کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک نالج ہے. نالج سے جو ہے وہ آپ بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. سو اٹ واز اے شارٹ ویڈیو فار آل آف یو اینڈ آئی ہوپ you would have enjoyed. Thank you very much.